الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، آج 24 محرم الحرام سن 1448 ہجری بمطابق 10 جولائی 2026 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور آپ اور ہم یہاں 5ویں سالانہ عظمت فقہا و تحفظ ائمہ مدارس سیمینار میں اتحاد الائمہ والخطباء کی دعوت پر اور اس پروگرام کی زیر صدارت حضرت مولانا فلک شیر صدیقی اور ان کے جملہ رفقا کی دعوت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو اور اس کاوش کو قبول فرمائے۔ رب کریم ان سب کو، پوری جماعت کو مزید چار چاند لگائے اور مزید محنت اور قبولیت عطا فرمائے۔ دیکھیں، عظمت فقہا اور امام اعظم ابو حنیفہ، یہ دو عنوان مجھے اسٹیج میں دیے ہیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر چند باتیں پیش کر پاؤں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو ہمیں فقہا کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو ہمیں اس میں سے کئی سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے، تو قرآن اور حدیث کی موجودگی میں تیسری چیز کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ ہم سے یہ بات پوچھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، تو میں اسی سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ یہ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دو اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے، جس کو ایک شاعر نے شعر میں یوں بند کیا، کہا کہ دین اسلام کے 4 اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ ہمیں خود قرآن کریم اور حدیث نبویہ نے بتایا ہے، اسی لیے ہم فقہا کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے قرآن کہاں کہہ رہا ہے؟ تو میں چاروں پر ایک ایک دلیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رب کریم سورۃ اعراف آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یعنی اللہ کا قرآن مانو جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ احادیث پاک کی عظمت کے حوالے سے کئی آیات دلیل ہیں، لیکن میں ایک دلیل بطور مشاہد آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سورۃ حشر کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی دے دے تم لے لو، نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ تیسری چیز ہے صحابہ کرام کا اجماع، تو یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ہمیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 115 بتاتی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اجماع صحابہ کے راستے سے ہٹ کے چلے گا اس سے دو چیزیں ملیں گی، نمبر 1 توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، نمبر 2 ٹھکانہ جہنم ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلا اجماع صحابہ بھی ضرورت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے قیاس مجتہد، قیاس فقیہ، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ہمیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سورۃ سجدہ، سورۃ لقمان آیت نمبر 15، رب کریم فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہاں سے قیاس مجتہد کا استدلال ہے۔ تو لہٰذا جو کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی موجودگی میں فقہا کی ضرورت کیا ہے، علماء کی ضرورت کیا ہے، صحابہ کی ضرورت کیا ہے، تو یہ 4 آیات ان سوال کا جواب ہے کہ جب قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں تو قرآن حدیث کہتے ہیں مجھے مکمل مانو، ادھورا نہ مانو۔ دوسری بات، فقہا کا کام کیا ہے؟ فقہا کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے تو قرآن اتار دیا، نبی نے حدیث سنا دی، تو فقہا کا کام کیا ہے؟ فقیہ مسئلے کو کس طرح ہمیں بتائیں گے؟ قرآن حدیث میں تو مسئلہ آ گیا ہے۔ یاد رکھیں مسائل کی 2 قسمیں ہیں، ایک مسئلہ وہ ہے جو 2 اور 2 4 کی طرح واضح لکھا ہوا ہے،
نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، اس کے اوپر تو کسی کے سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کی تفصیلات ہوں گی تو سمجھایا جائے گا، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو سمجھنے سے سمجھ نہیں آتے، کیونکہ وہاں ہاں کا مسئلہ بھی ہے، نہ کا مسئلہ بھی ہے، حکم کا بھی ہے، منع کا بھی ہے۔ ہم اس کو کیا کریں گے؟ دیکھو میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ رکھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اقدس ہے، نبی پاک نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، صحابہ کرام نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے، لیکن دو قسم کے لوگ بن گئے ہیں۔ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کے بارے میں فرمایا، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بندہ نماز عصر نہ پڑھے، ہاں بنو قریظہ کی جگہ آ کر پڑھے، میں انتظار کر رہا ہوں، ہم نے یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، ان سے دو دو ہاتھ کرنے ہیں۔ تو صحابہ کرام چل پڑے، جو دور سے چلے تھے انہیں نماز عصر کا وقت راستے میں آ گیا۔ امام بخاری کے لفظ ہے فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، راستے میں ابھی صحابہ تھے، نماز عصر کا وقت ہوا، انہوں نے سوچا کہ اگر وہاں تک جائیں تو نماز لیٹ ہو جائے گی، ہم نماز پڑھ لیں۔ تو کہا جی اذان دے دو، نماز پڑھ لو، پھر بنو قریظہ پہنچیں گے۔ تو باقی لوگ کہنے لگے جی کیسے نماز پڑھ لیں؟ حضور پاک نے تو فرمایا تھا وہاں آ کے پڑھو، اب ہم یہاں کیسے پڑھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بھائی حضور پاک کا مطلب تھا وہاں آؤ یعنی جلدی پہنچو، اب دیر تو ویسے ہو گئی ہے، نماز تو لیٹ نہ کرو نا، نماز پڑھ لو۔ تو دو رائے ہو گئی، کسی نے نماز پڑھی، کسی نے وہیں جا کے پڑھی، یہاں نہیں پڑھی، باوجود کہ تاخیر ہو گئی تھی۔ حضور پاک کی خدمت میں پہنچے، دونوں کی باتوں کو حضور کی خدمت میں رکھا، تو نبی پاک نے کیا کیا؟ امام بخاری کہتے ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا، حضور پاک نے دونوں کو ٹھیک قرار دیا۔ یہ ہے فقہا کی ضرورت کہ جس وقت مسائل دین کے ایسے ہوں گے، کسی جگہ ہاں لکھی ہوگی، کسی جگہ نہ لکھی ہوگی، تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو جب دو رائے بنتی ہے، کون سی رائے زیادہ شریعت کے مطابق ہے، تو یہ شریعت کا ماہر بتائے گا، جس کو ہم اردو میں شریعت کا ماہر کہتے ہیں، عربی میں اسے فقہا کہتے ہیں۔ تو اس لیے فقہا کی ضرورت ہے۔ اب میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، قرآن پڑھانے والے کو قاری کہتے ہیں، مجود کہتے ہیں، استاذ الحفاظ کہتے ہیں، قراء کہتے ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھانے والے کو محدث کہتے ہیں۔ اب محدث اور مفسر، محدث اور مجود، محدث اور حافظ جو ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے تو آپ مفسر کے دروازے پہ نہ آئیں، محدث کے دروازے پہ نہ آئیں، کس کے دروازے پہ آئیں؟ جامع ترمذی، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ محدث وقت ہیں، استاذ المحدثین ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ھذا یقول الفقہاء وہم اعلم بمعانی الحدیث، فرمایا یہ بات فقہاء کا قول ہے اور وہ حدیث کو ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ گویا محدثین و مفسرین نے ہمیں بتایا کہ اگر دین سننا ہے تو محدث سے سن لو، دین سمجھنا ہے تو فقیہ کے دروازے پہ جاؤ۔ تو اسی لیے فقہ کی ضرورت ہے، فقیہ کی ضرورت ہے، فقیہ کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں سمجھانے لگا ہوں، دیکھیں قرآن کریم کا مسئلہ الگ ہوگا، قرآن کا مسئلہ کہلائے گا، حدیث کا مسئلہ الگ ہوگا، حدیث کا کہلائے گا، لیکن دونوں کو ملا کے جب ہم سنائیں گے تو دونوں کو ملا کے سمجھانے کا مسئلہ ہوگا کہ یہ مسئلہ فقہ کا مسئلہ ہے، فقہاء کا مسئلہ ہے۔ اب میں اس کی مثال دینے لگا تھا، حضرت درمیان میں تشریف لے آئے، میں ان کی اجازت سے اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھو جو چائے ہے نا، یہ تیسری چیز نہیں ہے، یہ دو چیزوں کا نتیجہ ہے، دودھ اور پتی کو ملائیں گے تو چائے بنے گی، اسی طرح قرآن اور سنت کے مسائل کو اکٹھے پہ عمل کریں گے تو فقہ بنے گی۔ یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب آگے آئیے، جب ہم عظمت فقہاء سیمینار کرتے ہیں تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جی آپ فقہ کی بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور میں سمجھانے لگا ہوں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، تبھی تو فقہ مانتے ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث کے بغیر تو فقہ بنتی نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محدثین سے کتنے خوش ہیں اور نبی پاک فقہاء سے کتنے خوش ہیں، میں دو حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ باوجود کہ فقیہ ہیں لیکن ان پہ غلبہ حدیث کا ہے۔ ایک تعلق حضور کا حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ حضور پاک کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام حضرت معاذ بن جبل ہے، اگرچہ وہ بھی محدث ہے لیکن غلبہ ان پہ فقہ کا ہے۔ حضور پاک کا ایک تعلق حضرت معاذ سے ہے۔ اگر ہم ان دونوں تعلقات کو دیکھیں تو فقہا اور محدثین سے پاک پیغمبر کے تعلق کی محبت سمجھ آئے گی۔ مثلا صحیح البخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو چیز دین کی سیکھنا چاہتا ہوں، جو چیز حدیث کی یاد کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات مجھے بھول جاتی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر زمین پر پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فبسطت، میں نے اس چادر کو پھیلایا، فغرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، نبی پاک نے ایسے ہوا میں ایک مرتبہ لپ بھری اور اس لپ کو ایسے اٹھایا جیسے کوئی چیز ہو اس میں، اور پھر اس چادر میں رکھا، پھر دوسری مرتبہ بھری، پھر اس چادر میں رکھا، مجھے فرمایا اسے لپیٹو، میں نے لپیٹا تو فرمایا فضم من الصدر، اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ کہتے فضممتہ من الصدر، میں نے اسے سینے سے لگایا، فما نسیت بعدہ شیء، جب چادر میرے سینے سے لگی بات نے مجھے کوئی حدیث نہیں بھولی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا حضور سے تعلق اور حضور کا حضرت ابو ہریرہ سے تعلق، لیکن ان پہ غلبہ فقہ کا نہیں ہے، غلبہ حدیث کا ہے۔ آئیے ذرا حضرت معاذ پر رضی اللہ عنہ، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نبی داؤد میں حدیث پاک لائی ہے۔ حضرت معاذ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کے لوگوں نے یہ درخواست کی ہے کہ میں انہیں ایسا دین کا ماہر دو، شریعت کا ماہر دو، جو انہیں دین سمجھائے، قرآن سمجھائے، حدیث سمجھائے اور انہیں دینی مسائل کا حل کرے۔ معاذ بن جبل، میری نظر انتخاب تجھ پہ گئی ہے، اگر تم وہاں جاؤ اور انہیں دین سمجھاؤ تو میری دعائیں تمہیں ملیں گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا حکم میری سلاخوں پہ، میں تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا، خود لگام پکڑی۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نیچے آتا ہوں، فرمایا نہیں تم اوپر ہی رہو گے۔ نبی پاک انہیں مدینہ شہر سے باہر تک پہنچانے آئے۔ جب باہر پہنچے اور اس جگہ حضرت معاذ سے نبی پاک نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں پہلی بات فرمائی کیف تقضی اذا عرض لك قضاء یا معاذ، فرمایا معاذ بتاؤ فیصلہ کیسے کرو گے اگر تمہارے سامنے کوئی معاملہ درپیش ہو جائے۔ انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، میں تو قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ نبی پاک نے دوسرا سوال کیا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، تجھے قرآن سے مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بسنت رسول اللہ، میں آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے طریقے کو دیکھوں گا اور اس کے مطابق مسئلے کو حل کروں گا۔ نبی پاک نے پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ وَلَا فِي سُنَّتِ رسول اللہ، اگر مسئلے کا حل تمہیں قرآن میں بھی نہ ملے اور سنت میں بھی نہ ملے تو پھر لوگوں کا حل کیسے کرو گے؟ عرض کرنے لگے اجتہد برائی ولا آلو، پھر میرے پاس شریعت کی مہارت، فقہ کی مہارت اور آپ سے پڑھی ہوئی شاگردی کی مہارت ہے، میں اس اجتہاد کو بروئے کار لاؤں گا اور لوگوں کے مسئلے کو حل کروں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، ولا آلو، کوئی کمی نہیں کروں گا۔ جب حضرت معاذ سے 3 باتیں حضور نے پوچھی اور تینوں کا جواب دیا، کہتے ہیں فضرب صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ براہ راست رکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا، تو مجھ سے خوش، ان کو میرا نمائندہ بنایا، تیرا نمائندہ ان سے خوش۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملائیں، محدث حضرت ابو ہریرہ ہیں، فقیہ حضرت معاذ ہیں۔ محدث کو بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینے پہ ہاتھ لگا ہے، لیکن پہلے چادر کو لگا ہے پھر سینے کو لگا ہے۔ فقیہ کے بھی سینے پہ حضور کا ہاتھ لگا ہے، یہاں چادر نہیں ہے، یہاں براہ راست ہاتھ لگا ہے۔ اس بنیاد پہ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے کے بتایا محدث کا درجہ بھی محترم ہے لیکن فقیہ کا درجہ اس سے بھی آگے۔ تو فقہا کی ضرورت ہے، فقہ کی ضرورت ہے، فقہ کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ فقہ ہے ہی قرآن و سنت کی مہارت کا نام، فقہ ہے ہی قرآن و سنت کی ایکسپلینیشن، وضاحت، تفسیر، تشریح، تعویل کا نام، ورنہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور فقہا کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ براہ راست ان کے سینے پہ لگا ہے۔
تو فقہ فقہا کی عظمت ہے، فقہا کا یہ مقام ہے۔ آئیے میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ توجہ رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، امام طبرانی نے موجب میں نقل کیا ہے، میں نے نبی پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا، اے اللہ کے رسول اگر آپ دنیا سے چلے جائیں اور ایسا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے جس میں نہ آپ کا حکم ہو نہ آپ کی منع ہو تو ہم کیا کریں؟ یہ حضرت علی جیسا بندہ پوچھ رہا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء، تم میں عبادت گزار اور فقہاء موجود ہوں گے، ان سے مشورہ کرنا اور مسئلے کو حل کر دینا۔ حضرت علی کوئی عام فقیہ نہیں ہے، فقہاء کا امام ہے، لیکن آپ کو اور مجھے بتانے کا مقصد رسول اللہ کا کیا ہے کہ میں علی جیسے اپنی قریبی کو بھی فقہاء کی بات سنا رہا ہوں تو آپ کا اور میرا گزارا فقیہ کے بغیر کیسے ہوگا؟ لہٰذا رسول اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ رب العزت کے حکم بھی یہی ہے اور پاک پیغمبر کی منشا بھی یہی ہے کہ ہمیں فقہ کو تھامنا چاہیے، فقہ سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھتے اور اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، نبی پاک نے فرمایا ایک طرف 1000 عبادت گزار ہو اس کے پاس علم فقہ نہ ہو، ایک طرف ایک فقیہ ہو جو علم فقہ کو مضبوط رکھنے والا ہو، فرمایا شیطان اتنا 1000 عابد سے نہیں ڈرتا جتنا اکیلا فقیہ سے ڈرتا ہے۔ تو حضرت اکاڑوی اس کی تشریح کرتے کہ پتہ چلا شیطان کی کبھی فقہ سے بنتی نہیں ہے، شیطان ہمیشہ فقہ کا مخالف ہے، فقہ کی اپوزیشن کرتا ہے تو شیطان کرتا ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جب قرآن پڑھنے لگے تو پہلے اس سے تم پناہ مانگو جس کی فقہ سے دشمنی ہے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ ہم رحمان والے ہیں، ہم شیطان والے نہیں ہیں۔ تو ہم فقہ سے تعلق، فقہ سے محبت، فقہ سے عقیدت اور فقہ سے دین کے مسائل لیں گے۔ میرے دوستو آؤ میں فقہ کے عنوان پہ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صحیح البخاری جلد نمبر 1 کتاب الادب، حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میرا بھائی عبید اللہ ہے اور چھوٹا ہے، بچپنا ہے، بالکل ایسی عمر ہے کہ بچپن میں اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ بڑا تعلق تھا، اور میرے بھائی نے ایک بلبل پالی ہوئی تھی، چھوٹا پرندہ، اور اس کے ساتھ بڑا مانوس تھا، صبح اٹھتا بلبل ہاتھ میں، شام سوتا بلبل ہاتھ میں، سارا دن وہ اپنی بلبل کے ساتھ مشغول مصروف اور ماو رہتا۔ یہ اطلاع ہمارے گھر میں بھی تھی، حضور پاک تک بھی تھی۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بلبل فوت ہو گئی، وہ بلبل بیچاری مر گئی، اور یہ اطلاع میرے بھائی تک پہنچی تو اس کے دل پر گراں گزری۔ اب بچہ نابالغ چھوٹا اور اس کے ساتھ اس بلبل کا تعلق، اور دوسری بلبل اس جیسی ہے نہیں جو اس کو لے کے دے اور وہ اس پر اپنے دل کو فدا کرے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک آئے اور آ کر میرے بھائی سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ توجہ رکھنا، ایک حدیث ہے، ایک لائن کا ٹکڑا ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری بلبل کا کیا ہوا۔ یہ ایک حدیث ہے، اب فقہا نے اس پر محنت کتنی کی ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں اخذ منہ 60 مسئلۃ، کہا فقہا نے اس سے 60 مسائل اخذ کیے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ اپنی شرح جو حضرت نے کمال کے اندر اس کو تحریر فرمایا ہے تقریر میں، حضرت فرماتے ہیں اخذ منہ 100 مسئلۃ، کہا تمام فقہا کو ملائے تو 100 مسائل اس سے نکلیں۔ اچھا مجھے بڑا تجسس ہوا، میں جب بھی اس روایت کو پڑھوں کون سے مسئلے ہیں جو اس ایک لفظ سے نکل رہے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے بیٹا ابو عمیر تیری بلبل کو کیا ہوا، اس سے مسئلے کیسے نکلتے ہیں؟ تو کہتے ہیں او فقیہ کی مہارت دیکھو، اس سے مسائل کیسے نکلتے ہیں۔ کہ پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی جانور اور پرندہ بھی فوت ہو جائے اور کسی بندے کو اس کے ساتھ دل کی مانوسیت ہو تو اس کی تعزیت کے لیے بھی جانا چاہیے۔ میں کو تسا دسو آج کہنی مانج مر ونجے اللہ معاف کرے ایویں جیویں اودی کا کاروبار ختم تھی گیو، حضرت 7 لاکھ دی تو منجے ہیں 10 لاکھ دی او 2 آئی فون آ دین تو دسو حضرت 10 لاکھ دی منج ہوئے تو ظاہری بات ہے اب کہیں گے بھینس فوت ہوئی ہے کیا جائیں، تو کہتے ہیں اس حدیث سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ جانور یا کوئی پرندہ بھی فوت ہو جائے اور بندے کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کی بھی تعزیت کرنی چاہیے۔
دوسرا مسئلہ کہتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور بچوں سے بات کی ہے، بڑے سے بات نہیں کی. ابا کو نہیں کہا کہ تیرے بیٹے کے پاس آیا ہو اللہ تمہیں صبر دے تیرے بیٹے کو، وہاں کہ نہیں بچے سے بات کی ہے. تو کہتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ بندہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو لیکن جب بچے سے بات کرے گا تو بچوں کے لیول پر ٹھہر کے اس سے بات کرے گا. تو حضور پاک علیہ السلام نے اس سے بات کہا. تیسرا مسئلہ ایک اور نکلا کہ وہ کیا، کہ وہ تو نابالغ بچہ تھا، ابو عمیر اس کو کیوں کہا، عبید اللہ کیوں نہیں کہا؟ نام تو اس کو عبید اللہ بن مالک ہے، انس بن مالک کے بھائی ہیں، تو عبید اللہ نہیں کہا، اس کا اصل نام نہیں لیا، کنیت ذکر کی ہے ابو عمیر. عمیر کے بابا، عمیر کے بابا تو تب بنے گا جب عمیر کی ماما ہوگی، عمیر کی ماما تو تب آئے گی جب نکاح ہوگا، اور نکاح اور شادی تو تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا. وہ بالغ ہی نہیں ہے تو پھر شادی کہاں، شادی نہیں ہے تو بچہ کہاں، جب بچہ نہیں ہے تو ابو عمیر کی کنیت کہاں. تو کہتے ہیں اس حدیث پاک سے مسئلہ نکلا کہ چھوٹا بچہ نابالغ ہو اس کی کنیت رکھنا بھی جائز ہے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر. 3 کا چوتھا مسئلہ ایک اور بھی نکلا کہ جی وہ کیا، کہا حرم مکی میں شکار کرنا حرام، لیکن یہ حرم مدنی کی بات ہے تو حرم مدنی میں شکار کرنا حلال، کیونکہ یہ شکار کی چیز ہے نا، اڑتا ہوا پرندہ ہے، یہ کوئی پالتو گھر میں رکھنے والا تو نہیں ہے، باقاعدہ اس کو پکڑ کے رکھا ہے. تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ حرم مدنی کا شکار جائز ہے، حرم مکی کا شکار جائز نہیں ہے. ایک اور مسئلہ نکلا، کہتے جی وہ مسئلہ کیا ہے، کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر پرندے کو پکڑ کے اسی لیے اپنے پاس رکھیں کہ اس سے میرے بچے خوش ہوں گے اور میں اس کی خوراک وقت پہ دوں گا، اس کو بھوکا نہیں رکھوں گا، پیاسا نہیں رکھوں گا، لیکن اپنے بچے کی تفریح کی خاطر، اس کے دل کی تصویب کی خاطر، اس کے دل کی فرحت اور مسرت اور خوشی کی خاطر اگر اولاد کو ابا یہ چیز لے کر دے تو لے کر دینا جائز ہے. کا چھٹا مسئلہ نکلا کہ اگر ناجائز چیز ہوتی تو حضور کبھی نہ آتے، لہٰذا اس طرح کے پرندے کو بچوں کے ساتھ کوئی جائز کھلونا لے کر والدین اپنی اولاد کو دے تو اسی حدیث سے ثابت ہے کہ جائز کھلونا بھی لیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں 7واں مسئلہ نکلا. کا 7واں کیا نکلا، کہا تعزیت صرف بڑے کی نہیں ہوتی، تعزیت چھوٹے سے بھی ہوتی ہے. کہا وہ کیا، اب ہم گھر جاتے ہیں، اللہ معاف کرے کسی کی امی فوت ہو گئی، کسی کا ابا فوت ہو گیا، ہم بڑوں سے مل کے آ جاتے ہیں، چھوٹوں کہتے ہیں اللہ پاک انہیں خوش رکھے. نہیں، تعزیت کرنی ہے تو سب سے کرنی ہے. ان کے سر پہ بھی آپ دیکھیں نا، جب بڑے گھر میں آتے ہیں تو چھوٹوں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ اسی حدیث سے مشتق ہے کہ اخذ منہ مئۃ مسئلۃ. یہ 8واں مسئلہ ذکر فرمایا کہ جی چھوٹے بچے سے بھی تعزیت ہو سکتی ہے. کہتے ہیں ایک بات اور بھی نکلی، 9واں مسئلہ. کہ جی 9واں مسئلہ کیا ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لفظ فرمایا ما فعل النغیر، یہاں فعل فعل ہے، نغیر اس کا فاعل ہے، فاعل پر پیش ہے، تو ما فعل النغیر مطلب ہوتا ہے تیری بلبل کو کیا ہوا. تو اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ یہاں موت کی نسبت اللہ سے نہیں کی، موت کی نسبت غیر اللہ سے کی ہے کہ تیری بلبل کیوں مری، حالانکہ ممیت تو اللہ ہے، اللہ مارتا ہے. تو یوں نہیں فرمایا اللہ نے تیرے بلبل کو کیوں مارا، بلکہ فرمایا تیری بلبل کیوں مری. کہتے ہیں اس سے سمجھ آیا کہ وقتی طور پر موت کی نسبت کسی چیز سے جوڑ دے تو جائز ہے. جیسے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ سے مر گیا، گولی سے مر گیا، گولی ماری تو مر گیا، تھپڑ مارا تو مر گیا، زہر کھائی تو مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا تو مر گیا، بخار سے مر گیا، تکلیف سے مر گیا. کہتے ہیں مارنے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ نے ان کی طرف نسبت کیوں کی ہے؟ کہا پتہ چلا یہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے، تبھی تو حضور پاک نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اچھا 10واں مسئلہ نکلا. کہ جی 10واں کیا ہے، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے شعر نہیں سکھائے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، پیغمبر کو اشعار نہیں سکھائے، لیکن یہ لفظ تو وزن شعری ہے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ تو وزن شعری ہے، حضور پاک کو رب نے شعر نہیں سکھائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو یہ لفظ کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ غیر ارادی جملہ ہے. ایک دو موقعوں پہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ انگلی مبارک کے لیے ایک بات کی تھی جب زخمی ہوئی، وہ بھی شعر کا وزن بن گیا. یہ بھی فرمایا تو شعر کا وزن بن گیا. یہ غیر ارادی کلام ہے، اس کو شعر نہیں کہا جاتا. دل کا عشرت الکاملہ نحت یاد کرو جو سارے تو علماء فقہا نے 100 لکھے. تو یہ ہوتا ہے فقیہ جو ایک حدیث سے آپ کو کئی مسئلے نکال کے دیتے ہیں،
کئی مسئلے نکال کے دے دے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو فقہ کی کیوں ہمیں ضرورت نہیں ہوگی؟ ایک بات پہ اس کے ایک اور مسائل بھی ہیں، لیکن وہ علمی مسئلہ ہے، سنت اقتدام بھی ہے اور سنت استخدام بھی ہے۔ وہ مسائل میں آپ میں چھیڑوں تو شاید عوام کی سمجھ سے بالا تر گزرے، اس لیے میں نے 10 عوامی مسئلے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، ورنہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آپ حافظ ابن حجر کے 60 مسئلہ اٹھائیں یا حضرت شیخ زکریا کے 100 مسئلہ اٹھائیں، ان نے اس کی تفصیل ذکر کر کے رکھ دی ہے۔ تو میرے دوستو یہ فقیہ ہوتا ہے، فقیہ کے بغیر بندہ نہیں چل سکتا، اور فقیہ قوت دلیل کا وہ بادشاہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ٹک بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ سیدنا حیدر کرار حضرت علی صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک تعلق کا معاملہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عنوان عظمت فقہا اور امام ابو حنیفہ تھا نا، اب میں دوسرے عنوان امام ابو حنیفہ پہ بات کرنے لگا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ اب لوگ کہیں گے آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو، کیا ضرورت ہے امام ابو حنیفہ کو ماننے کی؟ اللہ رسول کافی نہیں ہے؟ میں بتانے لگا ہوں، اللہ نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کا اشارہ دیا ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں دیا ہے اور حضور پاک نے اپنی حدیث اور فرمان میں دیا ہے۔ اب میں آیت اور حدیث پڑھنے لگا ہوں، سورۃ جمعہ آیت نمبر 3، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ نے آیت اتاری، فرمائے کچھ اجمی آئیں گے جو ابھی نہیں آئے، امیین عربی ہیں، آخرین اجمی ہیں، لما یلحقوا بہم جو ابھی نہیں آئے۔ صحیح البخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ باب قول اللہ تعالی آخرین منہم، اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ کی متصل روایت موجود ہے، کہتے ہیں جب یہ آیت اتری ہم نے نبی پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی عربی اور ہم بھی عربی، اللہ عرب کی بات کے بعد عجم کی بات کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک نے دائیں اور بائیں دیکھا تو حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ لوگ ہوں گے جب ایمان ثریا ستارے تک جائے گا تو یہ اتار کے لائیں گے۔ اب ایک آیت ایک حدیث ہے، آیت اجمی کی بات کرتی ہے، حدیث بھی اجمی کی بات کرتی ہے۔ اب یہ اجمی کون ہے؟ صحابہ کرام تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے بعد کے لیے قرآن کہتا ہے وآخرین، تو صحابہ کے بعد کون لوگ ہیں جن نے دین کی خدمات سر انجام دی ہیں؟ تو 4 بڑے نام آتے ہیں جن کو ائمہ 4 کہتے ہیں، 4 امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ۔ ان میں دیکھتے ہیں عربی کون ہے، اجمی کون ہے۔ تو ابھی انٹروڈکشن نکالیں، بایو ڈیٹا نکالیں، پروفائل نکالیں، اسٹیٹس نکالیں تو مسئلہ سامنے آ جائے۔ حضرت امام مالک، حضرت امام آخر سے شروع کر لیتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی قوم کا نام بنو شیبان ہے، شیبانی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے، تو وہ آخرین میں کیسے داخل ہے؟ اچھا آگے آئیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قبیلہ مطلبی قریشی ہے، قبیلہ مطلبی عرب ہے، عجم نہیں ہے، تو آخرین میں کیسے ہے؟ حضرت امام مالک کے قبیلے کا نام الاسبحی ہے، بنو اسبحی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام امام ابو حنیفہ ہے اور وہ عجمی ہے۔ اچھا یہ میں نہیں کہتا، امام شافعی کے مقلدین نے بھی لکھا ہے، جیسے حضرت امام سیوطی نے تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ صفحہ 3 پر شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اقول قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وهو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ یہ امام سیوطی فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ تشریح لکھ دی ہے کہ اس حدیث سے مراد جو حضور نے فرمایا امام ابو حنیفہ کی ذات ہے، جنہوں نے سب سے پہلے دین کو ترتیب شرائع پہ لکھا، یعنی ان کی فہرست بنا کے لکھی، ان کے بعد امام مالک کا نمبر ہے۔ میرے دوستو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آنے کی بات فرما رہے ہیں۔ جب اللہ رسول کہہ دے تو اللہ رسول نے ہمیں جن کے حوالے کیا ہے ہم ان کی بات کیوں نہ کریں؟ میرے ایک شاگرد تھے، پرانی بات کر رہا ہوں، میرے کو پڑھنے آتے میرے پاس مغرب سے عشاء تک، تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ استاد جی میرے ایک استاد صاحب ہیں، میں ان سے پینٹنگ سیکھنے جاتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے استاد سے ایک مسئلہ پوچھنا کہ تمہیں وہ یہ نماز حنفی کیوں پڑھاتے ہیں؟ میں انہیں نماز پڑھاتا تھا تو نماز کی کتاب تھی نماز حنفی، تو یہ نماز حنفی کیوں پڑھاتا ہے؟ اسے تو چاہیے کہ نماز رسول پڑھائے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سوال اس نے کیا تو مجھے اس کا جواب دے۔ میں نے اسے کہا بیٹا ایک ہفتہ صبر کر لو، ایک ہفتے تک میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے ایک ہفتہ اس کی تیاری کرائی کہ بالکل اسکول کالج کا لڑکا تھا، تو وہ سمجھ گیا، اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ وہ اپنے استاد کے بعد ایک ہفتے کے بعد بات کرنے گیا، استاد نے کہا استاد پوچھا تھا کہ نماز رسول پڑھائے، نماز حنفی کیوں پڑھاتے ہیں؟ ابو حنیفہ کی نماز تھوڑی ہے۔ تو اس نے کہا استاد جی آپ برکت کے لیے مجھے کوئی حدیث سنا دے، پھر میں استاد کا جواب سناتا ہوں۔
تو استاد نے کہا کون سی حدیث سنا؟ اس نے کہا کوئی بھی سنا دے برکت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، کس کتاب میں ہے؟ تو اس نے کہا حدیث بخاری ہے۔ اس نے پھر پوچھا کیا ہے؟ کہا جی حدیث بخاری۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ تو حدیث رسول ہے، حدیث بخاری کیسے ہے؟ اس نے کہا بیٹا ہے حدیث رسول، لکھی امام بخاری نے ہے تو کہتے ہیں حدیث بخاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے نماز رسول، بتائی امام ابو حنیفہ نے ہے تو کہتے ہیں نماز حنفی ہے۔ کال کو لاپڑا کم کیتا کرے گا جی اتنا کیتے کروں تو سا جی پہلے ہی میں نام کرے دا تو سب شروع کیتا ہی میں تو جواب کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہے۔ اب ان کا حضرت علی سے کیا تعلق ہے؟ سنو، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس میں شخصیت کا نام ہے جس کا نام ہے زوطائے، عربی میں ہم اردو میں زوتی پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت علی کو فالودہ کھلاتے ہیں۔ یہ جو فالودہ ہے نا ہمارے یہاں، یہ فالودہ عربی کا لفظ ہے۔ جتنی پرانی کتابیں اٹھائیں اس میں لفظ فالودہ ملتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ خود فالودے کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو فالودہ یہ زوتی آ کر پیش کرتا حضرت علی کو اور حضرت علی بڑی خوشی سے کھاتے۔ ایک دن اشراق کی نماز پڑھی ہے، حضرت علی مصلی بیٹھے ہیں تو یہ زوتی آیا ہے، اس نے فالودے کا پیالہ بھی دیا ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے بالکل تازہ نوازدہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں دیا کہ یہ استاد محترم انہیں گھٹی دے دیں۔ زوتی کے بیٹے کا نام ثابت ہے، ثابت بن زوتی ہے۔ حضرت علی نے اسے گھٹی دیا، برکت کی دعا کی۔ میں اب جملہ کہوں یہ بندہ کون ہے؟ سنیں، جس بچے کو یہ حضرت علی نے اٹھایا ہے یہ امام ابو حنیفہ کا ابا جی ہے، ثابت بن زوتی۔ امام حنیفہ کا نام ہے نعمان بن ثابت اور ثابت بن زوتی ابا جی کا نام ہے۔ تو مجھے بتائیں حضرت علی کو حضور فرمایا اقضاہم علی، سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا فقیہ، اور وہ براہ راست گھٹی دے امام حنیفہ کے والد کو، تو امام ابو حنیفہ کا مقام کتنا ہوگا؟ اچھا امام حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں 3 روایتیں ہیں، توجہ رکھنا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس کو دل کی تختی پر تعویذ بنا کے یاد کر لو، آپ کو بڑا فائدہ دے گی۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث آپ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، امام صاحب جمعہ کے خطبے میں آسا پر حدیث پڑھتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کیا معنی؟ حضور نے فرمایا 3 زمانے بہتر ہیں، میرا، صحابہ کا، تابعین کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک کا زمانہ سن 11 ہجری تک پورا ہے، پھر آگے صحابہ کا زمانہ ہے وہ 111 ہجری یعنی 110 سمجھ لیں، 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ، پھر 100 سال آگے 210 ہجری تک تابعین کا زمانہ۔ تو امام حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ تو 3 قول ہیں۔ ایک قول ہے سن 80 ہجری، یہ جمہور کا قول ہے۔ ایک قول ہے سن 70 ہجری، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے امام سمعانی نے لکھا ہے۔ ایک قول ہے سن 60 ہجری، یہ امام صاحب کا پوتا ہے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ، یہ ان کا قول ہے۔ اگر ہم امام ابو حنیفہ کا آخری قول لیں کہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو 110 پہ صحابہ کا زمانہ ختم ہے، 90 100 110 کتنے سال بنتے امام حنیفہ صحابہ میں رہے؟ 30۔ اور اگر سن 70 ہجری کا لیں تو کتنے؟ 40۔ اور سن 60 کا لیں تو آدھی صدی امام ابو حنیفہ نے صحابہ میں گزاری۔ تو یہ وہ بندہ ہے۔ امام ابو حنیفہ براہ راست صحابہ کو دیکھ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ مسند امام میں روایت موجود ہے، رأیت انس یصلی فی مسجد الکوفہ، میں نے حضرت انس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری نماز میں ایک واسطہ ہے حضور تک، امام ابو حنیفہ کے ذریعے حضرت انس کے واسطے سے حضور تک ہے۔ حضور نے فرمایا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا۔ آپ کے اور میں نے تو حضور کو نہیں دیکھا، تو ہم کیسے پڑھیں؟ تو ہم ان کو دیکھیں گے جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے حضور پاک کے صحابی کو دیکھا، آپ کو اور مجھے لکھ کے دکھایا، تو ہم براہ راست امام ابو حنیفہ والی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ سے پڑھا ہے۔ اچھا امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا کہاں ہے؟ اور ایک حدیث سنو، آپ کو بڑا لطف دے گی حدیث۔ مسند الامام میں روایت موجود ہے، امام حسکفی حضرت یعقوب بن ابراہیم القاضی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ المتوفى 182 ہجری، ان سے روایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت امام صاحب کہتے ہیں میری عمر 16 سال تھی، مجھے ابا نے کہا بیٹا حج پہ چلو گے؟ کہتے ہیں میں نے ابا سے کہا کیوں نہیں، حج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو کہتے ہیں حججت ما بی سنۃ 16، 16واں سال پورا تھا، ابا نے کہا حج پہ چلو، میں ساتھ چلا۔ فیضا نحن بمکہ، کہتے ہیں ابا اور میں جب مکہ مکرمہ گئے، فیضا رجل حولہ رجال، ہم نے دیکھا ایک شخص کے ارد گرد مجمع جمع ہے۔ فقلت لابی، میں نے ابا سے پوچھا من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے اور اس کے پاس بندے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی چیز کھانے پینے کی بٹ رہی ہے یا کوئی میلہ لگا ہوا ہے یا کوئی علمی حلقہ ہے، کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ابا نے مجھے فرمایا
ھذا رجل قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور کے صحابی بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا ابا جی سے ایو شیء عندہ، مجمع جمع کر کے کیا چیز دے رہے ہیں؟ کہا احادیث سمعہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیثیں سنا رہے ہیں جو اس نے براہ راست حضور سے سنی تھی۔ میں نے کہا اس کا نام؟ تو ابا نے کہا یقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، اس کا نام عبداللہ ابن حارث ہے، ابن جز ہے، اور یہ زبیدی قبیلے کا صحابی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ابا سے کہا فدنا من یا ابی، ابا ایک مہربانی فرمائیں، مجھے اگر اس کے قریب آپ جانے کے لیے کوئی ترتیب بنا دے، اتنا بڑا مجمع ہے، اب یہ بچے ہیں، اتنے بڑے بڑے فقہاء اور تابعین ان کے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے کہاں جانے دیں گے؟ ابا جی آپ تعاون فرمائے تو میں صحابی کے قریب پہنچ سکتا ہوں۔ تو کہا ابا نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ فجعل یفرج علی الناس، ابا جی نے لوگوں سے کہا، اب حضرت امام ابو حنیفہ کا والد ثابت بن زوتی تابعی ہیں، وہ بھی آگے تابعی ہیں بیٹھے ہوئے، دوست یاری ہے نا، تو کہا بچہ ہے اسے راستہ تو دے دے۔ کہتے فجعل یفرج علی الناس، ابا راستہ بناتے گئے اور میں چلتا گیا، حتی دنوت منہ، یہاں تک کہ میرے گھٹنے اس صحابی کے گھٹنوں کے قریب پہنچے، اور میں وہاں بیٹھا، ورأیتہ وسمعتہ، میں نے دیکھا اور میں نے سنا۔ یہ رویتاً بتابعی ہے، روایتاً بتابعی ہے، میں نے دیکھا اور سنا۔ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی حدیث سنا رہے تھے، من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، حضور نے فرمایا جو علم فقہ حاصل کرے گا اللہ دو انعام دیں گے۔ نمبر ایک کفاہ اللہ ہمہ، ٹینشن فری لائف، بغیر کسی مصیبت کے زندگی ملے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور رزق روزی روٹی وہاں سے ملے گی جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے براہ راست سنی ہے۔ اسی طرح 22 روایتیں ہیں، میں اپنے تخصص میں طلبہ کو پڑھاتا ہوں، وہ روایات جنہیں وحدانی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں آج کل ہمارے ہاں سب سے بڑی روایت عام طور پر ثلاثی ہوتی ہے، کہ یہ ثلاثی روایت ہے، یعنی محدث اور اللہ کے نبی کے درمیان 3 واسطے ہیں، اس سے اوپر کے درجے کی سنائی ہوتی ہے، محدث اللہ کے نبی کے درمیان 2 واسطے ہیں، اس سے اوپر کے درجے کی احادی ہوتی ہے، محدث اللہ کے رسول کے درمیان 1 واسطہ ہے۔ تو سب سے بڑی روایت تو 1 واسطے والی ہے، لیکن ثلاثیات پہ فخر ہوتا ہے، پوری سیاہ ستہ میں ثنائیات نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی ثنائیات کی تلاش کریں نا، کم از کم 550 بنتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کی ساری روایتیں ہیں ثلاثیات، اور اگر احادیات وحدانیات کی بات کریں تو 22 سے زائدہ حدیثیں جو امام ابو حنیفہ نے براہ راست صحابہ سے سنی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے والد جو داڑھی کو وسمہ لگاتے تھے، یہ روایت کانہا ذرام عرف، یہ روایت امام حنیفہ کے واسطے سے حضرت انس سے سن کے ہم نے پہنچی اب تک۔ اسی طرح کہ سجدہ سہو کب کرنا ہے، سلام والی اتحیات کب، 1 سلام یا 2 سلام، یہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس سے سنا تھا کہ سلام 2 پھیرے نہیں، 1 سلام پھیرو اور سجدے 2 کرو، اسے سجدہ ساتھ کہتے ہیں۔ اسی طرح کئی روایات ہیں جو امام ابو حنیفہ نے سنی ہیں۔ تو میرے دوستو امام ابو حنیفہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ کا رسول کر رہا ہے۔ اب وہ حدیث پہ آئے جو حدیث میں نے بخاری سے پڑھی کہ علم ثریا ستارے پہ جائے گا، وہیں سے اتارا جائے گا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ ستاروں سے علم اتارنے کی بات حضور نے کیوں کی ہے؟ ہم کوئی نجومی ہیں، ستاروں کی بات کیوں کی ہے؟ علم نجوم سکھایا جا رہا ہے؟ نہیں، ستارہ تو استاد نہیں ہوتا، ستارہ تو ایک اسٹار ہے، اونلی اسٹار کیا ٹیچر بنے گا؟ نہیں، ایک حدیث دوسرے حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا نا ستاروں سے علم لائیں گے امام حنیفہ کے لیے، تو اصل میں ستاروں سے مراد کون ہے؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور پاک کی دوسری حدیث ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو پتہ چلا امام ابو حنیفہ ستاروں سے علم لانے والا ہوگا، یعنی رویتاً بھی تابعی ہوگا، روایتاً بھی تابعی ہوگا، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تبھی فرمایا ستاروں سے، اور ستارہ ثریا ہے، ثریا ایک ستارے کا نام نہیں ہے۔ ثریا کسے کہتے ہیں؟ مجموعۃ من النجوم، علماء نے لکھا ہے یہ ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، گوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، ثریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا۔ یہ ثریا سے مراد مجموعۃ من النجوم، مختلف ستارے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ بھی مختلف صحابہ سے پڑھے۔ میرے دوستو حضرت امام ابو حنیفہ وہ، یہ امام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔
اور اس امام کی نہ کوئی لالچ ثابت ہے، نہ کوئی کرپشن ثابت ہے، نہ کوئی دو نمبری ثابت ہے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست توجہات روحانی طور پہ حاصل تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں اس بندے کو پیش کرنے لگا ہوں جو 1000 سال پہلے کا ولی اللہ نہیں، امام الاولیاء ہے، حضرت خواجہ علی بن عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم داتا گنج بخش رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اور اس میں لکھتے ہیں کہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ سال ثواب کر کے مراقبے میں چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں آ رہے ہیں، اور میں اٹھ کے حضور کا استقبال کرتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ پاک پیغمبر کے ہاتھ میں ایک بوڑھے شخص کا ہاتھ ہے، حضور پاک اسے پکڑ کے چلا رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ علی حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں آگے ہوا اور میں نے پوچھا اللہ کے رسول بچوں کو پکڑ کے چلاتے دیکھا ہے، ہم نے اتنے بڑے بندوں کو پکڑ کے چلاتے نہیں دیکھا، آپ تو کسی بڑے بندے کو پکڑ کے چلا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں جانتے علی یہ کون ہے؟ کہتے میں نے پوچھا نہیں جانتا، آپ فرما دیں۔ کہتے ہیں حضور پاک نے مجھے فرمایا، یہ مراقبے کی بات کر رہے ہیں، کہ اماموں کو و امام اہل بلد کا ابی حنیفہ، کہ تیرے علاقے والوں کا امام حنیفہ ہے۔ خواجہ علی حجویری رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر دی کہ جی پتہ چلا جس بچے کو باپ پکڑ کے چلائے بچہ غلطی نہیں کرتا، جس امام پہ توجہات براہ راست رسول اللہ کے ہوں اس سے بھی غلطی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ تو امام حنیفہ ہے، نام ہی کافی ہے یار، کوئی لالچی نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا نا کہ جی آپ میرا ساتھ دیں اور قاضی القضات بن جائے، تو امام ابو حنیفہ جب بادشاہ کے پاس گئے، کہتے ہیں 300 مولویوں سے اس نے ایک ہفتہ تیاری کی تھی کہ ابو حنیفہ سے بحث میں جیت جاؤں، بہت تیز آدمی ہے۔ تو 300 مولویوں نے پڑھا لکھا کے بادشاہ کو تیار کیا تھا، 3 منٹ میں اس پوری کارروائی پر پانی پھیر دیا امام صاحب نے۔ کہا ہوا کیا؟ کہ جی بادشاہ سلامت نے کہا انت ولی عہدۃ القضاء، آپ کو قاضی بن جانا چاہیے۔ تو امام صاحب نے کہا انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل، مراد یہ تھی کہ میں ظالم کے ساتھ دینے کا اہل نہیں ہوں۔ تو بات تو ٹھیک تھی، یہ نہیں ہے کہ میں قاضی بننے کا حال ہے، قاضی بننے کا تو حال ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں میں ظالم کا ساتھی بننے کا حال نہیں ہوں۔ تو بادشاہ ہوتے ہیں تو اس نے وہ کہتے ہیں نازک مزاج شاہاں تابع سخن ندارت، نازک مزاج ہوتا ہے، کوئی سخت بات کتاب نہیں لا سکتے۔ تو انہوں نے کہا قد غضب تو جھوٹ بول رہا ہے تو امام صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ تھام کے اپنے ہاتھ میں دیا، کہا جی بس ٹھیک ہو گیا، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر آپ سچے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں؟ کہا ہاں۔ تو کہا اگر میں سچا ہوں تو پھر آپ جھوٹے ہیں؟ کہا تو کہا اگر میں جھوٹا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو ان القاذب لیس باہل القضاء، جھوٹا بندہ قاضی نہیں بن سکتا، تو میں قاضی نہیں بنوں گا۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹا ہوں یعنی میں سچ بول رہا ہوں، تو پھر جھوٹ کس نے بولا ہے؟ ہوں بادشاہ کے آ کے بھی میں کوڑ ماری بیٹھا ہے، دیکھ میں کھاتے نل کا حل کی تھی، اپنا جائے رفتن نہ پائے ماندن کہاں جائے۔ تو 2 سے 3 منٹ میں امام صاحب نے دلیل اوکے کر دی۔ کہتے ایک مرتبہ 15 آدمی امام حنیفہ کے پاس آئے کہ جی ہم نے آپ سے بحث کرنی ہے، آپ کہتے ہو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، حالانکہ حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو نماز نہیں ہوتی۔ 15 بندے مسلسل بول رہے ہیں، امام صاحب نے کہا اللہ کے بندو کتنی زبان ہے میری منہ میں؟ کہا ایک بندے کو بڑا بناؤ وہ مجھ سے بات کرے، میں 15 بندوں سے کیسے بولوں گا؟ ایک کو بڑا بناؤ، وہ جیت گیا تو تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے، ایک کو بڑا بناؤ۔ تو نے آپس میں دیکھا کہ حل تو ٹھیک ہے، تو کہا ایک کو بڑا بنا، ایک بندے کو کہ یہ ہمارا بڑا ایسے بات کرے۔ کہتے امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر یہ بات کرے گا تو پھر تم بھی بولو گے، میں تنگ ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہم طے کرتے ہیں یہ بولے گا ہماری طرف سے بولنا ہو جائے گا۔ امام سے نے کہا ایک دفعہ پھر کہنا، انہوں نے کہا یہ بولے گا ہماری طرف سے بولنا ہو جائے گا۔ کہا پھر تو میں مناظرہ جیت گیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام پڑھے گا مقتدی کا پڑھنا ہو جائے گا۔ کجلے تو آدھا یہی کلے سی تو سارے بھی ترجمانی تھی، ویسے ہی سارا امام پڑھ سی ساری ترجمانی نہیں تھی نہیں، تو مناظرہ شروع تھی تو پہلے بول گیا۔ تو یہ ہوتی ہے فقیہ کی طاقت۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں اتحاد الائمہ والخطباء کا، ان حضرات کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے ایک علمی عنوان کے اوپر یہ محفل سجائی اور عظمت فقہاء اور عظمت امام اعظم ابو حنیفہ پر چند باتیں آپ اور میں نے کی ہیں اور سنی ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔